جی بالکل، ایک مسلمان غیر مسلم کو خون کا عطیہ دے سکتا ہے، اور اسی طرح غیر مسلم بھی ایک مسلمان ضرورت مند کو اپنا خون عطیہ کر سکتا ہے۔ جی اگر غیر مسلم فوت ہو جائے، اس سے کوئی دوستی ہے، تعلق ہے، تو تعزیت کے لیے اس کے گھر جایا جا سکتا ہے۔ یہ انسانی تعلق اور رشتے کا تقاضا ہے۔ بالکل، قرآن مجید نے سورۃ النساء میں اس بات کو بیان کیا ہے، والجار ذی القربی والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ایک ہمسایہ تو وہ ہوتا ہے جو رشتہ دار ہوتا ہے، ایک ہمسایہ وہ ہوتا ہے جو رشتہ دار نہیں ہوتا۔ اب اس میں غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، تو غیر مسلم ہمسایہ ہے تو اس کا حق ہے ہم پر کہ اگر اس کے ہاں کوئی خوشی ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی پروگرام ہے، تو ہم اس میں شرکت کر سکتے ہیں اور اس کو ہم گفٹ بھی دے سکتے ہیں۔ جی بالکل، غیر مسلموں کے برتن مسلمان بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ جی بالکل، غیر مسلم اگر آپ کے ملازم ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ برتنوں کو علیحدہ رکھا جائے، بس پاکیزگی بنیاد ہے، اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں سے تو ایسے واقعات منقول ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے ملازم جو غیر مسلم تھے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ اگر ایک غیر مسلم باورچی ہے اور وہ کھانا پکاتا ہے تو بالکل اس کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے۔ مسلمان سب کے لیے سلامتی اور امن کا پیغام لاتا ہے، تو اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم پر سلامتی بھیجتا ہے، سلام کہتا ہے، تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی سلامتی ایمان کی اور اسے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت اور رہنمائی عطا کرے۔ جی بالکل، اگر کوئی غیر مسلم ہمارے محلے میں رہتا ہے تو ہم اس کو صدقہ اور خیرات بھی دے سکتے ہیں، اور تالیف قلب کی نیت سے ہم اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی تالیف قلب سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ اسلام کی طرف متوجہ ہو اور اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو، تو ہم اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو وہ مسلمان ہو، وہ غیر مسلم ہو، کوئی ہو، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے اگر کوئی غیر مسلم فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وفات پہ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیحی وفد مسجد میں آ کر مسجد نبوی میں ٹھہرا تھا، اور کئی دن تک ٹھہرا تھا۔ ان کے قیام و طعام کا انتظام وہیں پر ہی کیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے طریقے سے عبادت بھی مسجد نبوی میں کی تھی۔ غالباً اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کیا غیر مسلم کے ہاں ملازمت کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، بس اس بات کا خیال کیا جانا چاہیے کہ جن باتوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، یعنی شرک ہے، کفر ہے، ایسے اعمال کا ارتکاب نہ ہو، اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اگر یہ ملازمت اور یہ نوکری کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی ملک کی شہریت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا حلف اٹھایا جاتا ہے کہ جس میں واضح طور پر اسلام کی مبادیات کے خلاف ہے وہ، اور جس میں شرک ہے، کفر ہے، اور جس میں دین کی بنیاد کا انکار ہے، تو واضح بات ہے
کہ اس کی اجازت ہرگز اللہ کے دین میں نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی عبادت گاہ کے لیے مدد کی جا سکتی ہے، اور اس لیے کہ خیر سگالی کے جذبات سے اور مل جل کر رہنے کے جذبے سے اگر مدد کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر مسلم اگر اپنے تہوار پہ کوئی تحفہ بھیجتا ہے، کوئی چیز بھیجتا ہے تو اس کو وصول کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ان کے تہوار پہ ہم بھی ان کو کوئی گفٹ اور کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں۔ جی بالکل، غیر مسلموں کو ان کے تہواروں پہ مبارک دی جا سکتی ہے، بلکہ دی جانی چاہیے، اس لیے کہ اس طرح مختلف مذاہب کے لوگ ان کا آپس میں تعلق مضبوط ہوتا ہے اور نفرتیں ختم ہوتی ہیں اور مل جل کر رہنے کا ایک ماحول پیدا ہوتا ہے۔